وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. منبر پاک پر جلوہ فغن علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محترم، بالخصوص گرامی مرتبت، عزت مآب، کرم گستر، جامع معقولات و منقولات، فقیہ عصر حضرت علامہ مولانا و بالفضل اولانا شفیق ملت صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، صاحب سجادہ حضرت بابرکت سید عاقل رضا صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، رب تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس وقت ہم اور آپ ایک پاکیزہ بزم میں حاضر ہو کر اپنے دل و دماغ کو ایمان کی خوشبو سے مشکبار اور معطر کر رہے ہیں، اور جماعت اہل سنت کی ایک پسندیدہ، محبوب اور باعمل شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. یہ بزم اسی مرد خدا کی بارگاہ میں نذرانے محبت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے، جس کے کردار و عمل کی خوشبو سے ہندوستان کا بہت سارا گوشہ مہک رہا ہے. رب تعالیٰ اس پاکیزہ ہستی کی تربت پاک پر رحمت و نور کی بارش فرمائے. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایک مدت سے جن کا ذکر جمیل میں سنتا آ رہا تھا، آج ان کے آستانے مبارک پر حاضر ہو کر محبتوں کی نظر پیش کر رہا ہوں. عزیز محترم مولانا سید اسد صاحب نے اس بابرکت محفل میں شرکت کے لیے متعدد بار اپنی خواہش کا اظہار فرمایا. ان کی خواہش کے احترام میں اور اللہ کے اس نیک بندے کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ دیر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں. آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اسٹیج علماء کرام کے نورانی قافلے سے مزین ہے. علماء، ائمہ، شعراء کا ایک جمع غفیر ہے، اور اس نورانی قافلے کی قیادت حضور شفیق ملت فرما رہے ہیں. جو چند ہستیاں بچی کھچی ہیں، جن کا دینی تسلق اور مسلکی جذبہ لوگوں کے درمیان معروف و مشہور ہے، جو اپنے مرکز سے جڑ کر دینی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، ان میں ایک معتبر نام حضرت علامہ مفتی شفیق احمد شریفی دامت ظلہ العالی کا ہے. حضور تاج الشریعہ مرشد کریم نور اللہ مرقدہ کے عہد مبارک سے شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کے سیمینار میں آپ کے شہر الہ آباد سے
جو ذات فقہی نمائندگی کرنے کے لیے شرکت فرماتی آ رہی ہے وہ آپ ہی ہیں۔ رب تعالی ان کا اور تمام مشائخ اہل سنت اور ناشرین مسلک اعلی حضرت کا سائے کرم ہم سبوں کے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان ہوں، ان کرم فرماؤ اور بزرگوں کی دعاؤں کے سہارے کچھ عرض و معروض کی جسارت کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی محترم شفیع معظم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، جو پیاری ساعتیں اس وقت گزر رہی ہیں، جو مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس کے برکات و حسنات سے پوری دنیا مالا مال ہو رہی ہے۔ عاشوراء کا دن گزر گیا اور اب وہ رات گزر رہی ہے جسے 1400 سال سے اہل ایمان اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود جس کا ذکر جمیل لوگوں کے دل و دماغ پر اس طرح سے چھایا ہوا ہے کہ ہر ایمان والا یہ محسوس کرتا ہے کہ ابھی شاید تازہ تازہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہر واقعہ، ہر اہم حادثہ لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہوتا ہے، اور جو لوگ واقعات سے عبرت اور نصیحت لے کر اپنے مستقبل کی زندگی کا نقشہ مرتب کرتے ہیں، وہ دنیا میں کامیاب انسان کہے جاتے ہیں۔ بزرگوں کا ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کو قوم کے سامنے پیش کیا جائے، ان کے کارنامے اور ان کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، اور جس طرح سے انہوں نے کامیاب زندگی گزاری آنے والی نسلیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر کامیاب زندگی گزاریں۔ ذمہ دار علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ ان کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں، شہدائے کرب و بلا کا ذکر اس طرح سے نہ کرو کہ قصداً رونے رلانے کا ماحول پیدا ہو، اس لیے کہ یہ اہل تشیع کی علامت ہے۔ تو ہمارے نزدیک واقعات بیان کرنا محض واقعات کو سنانا نہیں، بلکہ اس سے جو نتیجہ اور حاصل نکلے اس کو قوم تک پہنچانا۔ تازہ خواہی داستن گر داغ ہے سینہ را، تازہ خواہی داستن گر داغ ہے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں این قصے پاری نارا۔ اگر اپنے دل و دماغ میں محبت کے داغ کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اپنے دل میں اپنے اسلاف کی محبتوں کا چراغ جلتے رہنا دیکھنا چاہتے ہو، تو کبھی کبھی ان کے ذکر جمیل کو اپنے بزم کی رونق بنا لو، تاکہ تمہارا دل و دماغ ان کی محبت کے چراغ سے روشن رہے۔ واقعہ کربلا جسے ہم اور آپ بچپن سے سناتے آ رہے ہیں اور موت تک سنتے سناتے رہتے ہیں، یہ واقعہ بالخصوص اس دور میں ہر ایمان والے کے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ میدان کربلا یہ صرف ایک میدان نہیں، بلکہ وہ ایک خانقاہ ہے، وہ ایک درسگاہ ہے،
وہ ایک دارالعلوم ہے، وہ ایک کالج اور یونیورسٹی ہے، وہ ایک تجربے گاہ ہے، اور وہ ایک بہترین پیغام دینے کا منبر ہے۔ اگر سنی حضرات صرف واقعے کربلا کو اپنے سامنے رکھ کر اور یہ طے کر لے ہمیں سچا حسینی بن کے رہنا ہے، تو نہ تو حضور شفیق ملت کو صلح کلیت کے خلاف تقریر کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ وہابیت و نجدیت کے خلاف روزانہ آپ کو پیغام دینے کی حاجت پیش آئے گی۔ واقعی کربلا خود ہی نصیحت اور درس بن کر آپ کی رہنمائی کرتا نظر آئے گا۔ آپ مجھے بتائیے، بات خراب تو نہیں لگ رہی ہے نا؟ ہم اور آپ دیکھتے اور سنتے ہیں، بولتے اور کہتے ہیں فلاں صاحب بہت شریف ہیں، بہت سیدھے ہیں، بہت صبر کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں بہت صبر کرتے ہیں؟ جواب ملتا ہے ان کو کوئی کچھ کہہ دے وہ جواب نہیں دیتے، کوئی کچھ انہیں کہہ دے وہ بولتے نہیں ہیں، کوئی انہیں کچھ بھی کہے وہ الٹ کر اس کا جواب دینے کے لیے سوچتے نہیں ہیں، اس لیے بہت صبر والے ہیں۔ یہی تو مطلب لیا جاتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے بہت صبر کیا، اس کا مطلب ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو لوگوں نے بہت کچھ کہا لیکن انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ ابھی تازہ تازہ آپ شعراء سے، خطبہ سے، علماء سے، نقبہ سے سنتے آئے ہیں، ظلم کا نام موت ہے، صبر کا نام زندگی، مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا حسین۔ گویا آپ حسین کا جب نام لیتے ہیں تو صبر کا تصور آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حسین پیکرے صبر و رضا تھے، حسین صابر تھے، حسین نے صبر کیا۔ تو میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر صبر کا یہی معنی ہے کہ آپ کو کچھ کہا جائے اور آپ کوئی جواب نہ دیں، آپ کو کوئی مارے اور آپ اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، اگر اسی کا نام صبر ہے تو بتائیے میدان کربلا میں امام حسین نے کیسے صبر کیا؟ امام حسین نے میدان کربلا میں کیسے صبر کا مظاہرہ کیا؟ آپ نے تاریخ میں جو پڑھا، علماء نے آپ کو سنایا کہ جب آخر میں امام عالی مقام میدان کربلا میں تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے ایک پہلوان آیا جس کا نام تاریخ میں یزید ابن قحطبہ ہے۔ ابن قحطبہ نے آتے ہی امام عالی مقام کو للکارا اور اس نے کہا، حسین تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ حسین ابھی ہوش میں آ جاؤ، یزید کو امیر المومنین تسلیم کر لو، یزید کی بیعت قبول کر لو، ورنہ موت تمہاری نگاہوں کے سامنے ناچ رہی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ ملک شام کا میں نامی گرامی پہلوان ہوں۔ میرا نام سن کر شام کے درخت تو درخت ہیں، پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں۔ میں بہت زبردست طاقت و قوت والا ہوں، زمین میرا نام سن کر کے کانپ جاتی ہے، تم مجھ سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ حسین ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ بتائیے اس کے جواب میں امام حسین نے کچھ کہا کہ نہیں کہا؟ اگر نہیں کہا تب تو ہم کہیں گے کہ امام حسین نے صبر کیا، اور اگر کچھ جواب دیا تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیسے آپ انہیں صابر کہتے ہیں۔ اور جب ابن قحطبہ نے اپنی بات مکمل کر لی، امام عالی مقام نے فرمایا، اے ابن قحطبہ سن، اگر تو شام کا نامی گرامی پہلوان ہے
تو تیرے مقابل میں جو اس وقت ہے یہ کوئی نامرد اور بزدل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جس نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی گود میں پرورش پائی ہے، جس نے ان کے خون جگر کو پی کر کے اپنے آپ کو پروان چڑھایا ہے۔ اے ابن قحطبہ، اگر تو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان ہے تو سن، تیرے مقابل میں جو ہے اس کا باپ فاتح خیبر کہلاتا ہے، اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، اس کا باپ وہ ہے جس کو رب نے یہ طاقت بخشی تھی کہ ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر کے جس نے پھینک دیا تھا۔ ادھر کوئی بزدل نہیں ہے، اگر تو بہادر بن کر کے میدان میں آیا ہے تو آ۔ امام عالی مقام نے جب اس کو چیلنج کیا، وہ چیل کی طرح جھپٹا ہوا آگے بڑھا، جھپٹتے ہی اس نے تلوار کا وار کیا، مگر امام عالی مقام نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا، اور پھر جب آپ نے ذوالفقار حیدری کا جلوہ دکھاتے ہوئے آپ نے جب اپنی تلوار سے اس پر وار کیا تو یہ وار وار سے پار ہو گیا، اور دشمن کیڑے ککڑی کی طرح کٹ کر زمین پر دو ٹکڑے ہو کر گر گیا، اس کی طاقت کا نشہ اتر گیا، اس کے غرور کی دیوار ٹوٹ گئی، اس کے انا کا تاج محل مسمار ہو گیا، اس کے گھمنڈ کا شامیانہ فوراً گر کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا، باطل ذلیل و رسوا ہو گیا، اور حق میدان میں کھڑے ہو کر کے مسکراتا نظر آتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ صبر اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو آپ جواب نہ دیں، بتائیے امام عالی مقام نے جواب دیا کہ نہیں دیا؟ اگر ادھر سے للکار ہے تو ادھر سے بھی للکار ہے، اگر ادھر سے تلوار ہے تو ادھر سے بھی وار ہے، مجھے بتائیے پھر امام حسین کو آپ صابر کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کیسے صبر کیا؟ صبر تو جب ہوتا کہ اگر یزیدی تلوار چلاتے حسین خاموش رہتے، وہ اپنی زبان درازی کا مظاہرہ کرتے، امام حسین کچھ نہ بولتے، وہ آپ کے اوپر نیزے چلاتے اور امام حسین سر جھکا کر نیزوں کا نشانہ بنتے رہتے، وہ ادھر سے تلواروں سے آپ کے اوپر حملہ کرتے اور امام عالی مقام خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے، تب تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ امام حسین نے صبر کیا، مگر یہاں تو صبر کا یہ معنی ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر ادھر زبان سے للکار ہے تو ادھر بھی زبان سے للکار ہے، اور اگر ادھر سے تلوار ہے تو ادھر سے بھی تلوار ہے، پھر بتائیے امام حسین نے کیسے صبر کیا؟ اور اتنا ہی نہیں، آپ نے تاریخ سن لی ہے علماء سے، واقعہ آج گزر چکا ہے، چار پہلوانوں کو امام حسین نے میدان کربلا میں زیر زمین فرمایا تھا۔ آپ کے بعد، آپ کے سامنے یزید ابن قحطبہ کے بعد بہت نامی گرامی پہلوان جس کا نام تمیم ابن قحطبہ کے بعد یزید ابتہی ہے، تمیم ابن قحطبہ یزید ابتہی، یہ دوسرا پہلوان، اس نے بھی ڈینگیں ماری، امام علی مقام نے اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ تیسرا پہلوان جس کو تاریخ میں بدر بن سہیل یمنی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا اور ابن سعد سے اس نے کہا کہ تم نے کن ناتجربے کاروں کو بھیج دیا ہے علی کے شہزادے کے مقابل میں، 3 کے 3 2 کے 2 مار دیے گئے، میرے بیٹے کو بھیجو۔ چنانچہ بدر بن سہیل یمنی کا بیٹا میدان میں اترا، امام عالی مقام نے اس کو بھی موت کے گھاٹ پہنچا دیا۔ پھر بدر بن سہیل یمنی آیا، اسے بھی کیڑے ککڑی کی طرح کاٹ کر کے زمین پر ڈال دیا۔ اس کے بعد میں یک بارگی حملہ ہوا تو ان میں بھی نہ جانے کتنے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہ سب میدان کربلا کی تاریخ بتاتی ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا۔ آپ بتائیے کیسے امام علی مقام نے صبر کیا؟ اگر آپ نے یہ نقطہ سمجھ لیا،
اگر آپ نے یہ فلسفہ سمجھ لیا، اگر آپ نے یہ حکمت سمجھ لی، اور اگر آپ نے صبر کا معنی سمجھ لیا، تو نہ تو کسی کو تقریر کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ تو تردید کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ یہ کہنا پڑے گا کہ حالات اب ایسے نہیں، اب ایسا ہونا چاہیے، اب حالات ایسے نہیں ہیں بلکہ اب ایسا کرنا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے کیسے امام حسین نے صبر کیا؟ چار پہلوان کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں، اور پھر بھی حسینی کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ امام حسین صبر و رضا کے پے کرتے۔ میرے بھائیوں آپ پڑھو، میرے نوجوانوں آپ پڑھو، تاکہ علماء کو زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاکہ علماء کو آپ کی چیرہ دستیوں کا شکار نہ ہونا پڑے۔ آج جاہل لونڈے علماء کو اس لیے گالیاں دیتے ہیں کہ ان کے مزاج کے خلاف یہ حکم شرع بتا دیتے ہیں۔ جب سے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ حضرت فلاں مولانا صاحب نے اپنی مسجد میں ایسی تقریر کر دی، نوجوانوں نے انہیں گالی دینا شروع کر دیا۔ جو قوم اپنے پیشوا کو گالی دے اسے ذلیل و رسوا ہونا ہی چاہیے، جو قوم اپنے علماء کے اوپر تبرہ کرے اسے بے عزت ہونا ہی چاہیے۔ اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ آپ حسینی غلام ہو، آپ حسنی خادم ہو، آپ کے آقاؤں کا رتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ امام احمد رضا نے اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہا تھا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے، میرے سرکاروں کے بول بالے ہیں۔ امام حسین ہمارے سرکار ہے، ان کا بول بالا ہے۔ حسن مجتبی ہمارے سرکار ہے، ان کا بول بالا ہے۔ غوث اعظم ہمارے سرکار ہے، ان کا بول بالا ہے۔ امام اعظم ہمارے سردار ہے، ان کا بول بالا ہے۔ خواجہ غریب نواز ہمارے سردار ہیں، ان کا بول بالا ہے۔ امام احمد رضا ہمارے سرکار ہیں، ان کا بول بالا ہے۔ مفتی اعظم ہمارے سرکار ہیں، ان کا بول بالا ہے۔ صوفی ملت آپ کے سرکار ہے، ان کا بول بالا ہے۔ تشریف رکھیں، تھوڑی دیر اور آپ مجھے برداشت کر لیں، میں اپنے ان اکابرین کی دعاؤں کے سہارے آپ سے کچھ عرض کرتا جا رہا ہوں، ورنہ ان بزرگوں کے سامنے بہت سارے لوگوں کو بولنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے۔ لیکن اب تو حال یہ ہے کہ یہ بزرگ لوگ بھی بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، اس لیے کہ پہلے حال یہ تھا کہ اگر اسٹیج پر کوئی ذمہ دار عالم بیٹھا ہوتا اور کسی شاعر سے، کسی خطیب سے، کسی نقیب سے، کسی نعت خواں سے کوئی غلطی ہو جاتی اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے وہ معتبر عالم اگر سمجھا دیتے تو فوراً اس کو لوگ تسلیم کر لیتے، مگر اب تو باقاعدہ اس کے خلاف محاذ شروع کر دی جاتی ہے، اس کے خلاف محاذ آرائی کر کے اس کی ذاتیات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس لیے بے راہ روی بڑھتی جا رہی ہے، علماء اپنی عزت کی حفاظت کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ بھی صبر ہے جو علماء آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، لیکن میدان کربلا میں یہ صبر نہیں سمجھ میں آتا ہے، اور یہ معنی صبر کا ہم سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ امام علی مقام نے میدان کربلا میں صبر کیسے کیا۔ میرے نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، بوڑھوں کا زمانہ تو کسی نہ کسی طرح سے گزر جائے گا، یہ بوڑھے اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ تھے تو ان کا ایمان انشاءاللہ بچا رہے گا۔ اس وقت جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ نوجوانوں کے ایمان کے حوالے سے ہے۔ ابھی 2 ہفتہ قبل میرے پاس تلنگانہ سے ایک صاحب نے درد بھرے انداز میں فون کیا اور کہا حضرت گنتی سے 40 نوجوان جو سنی صحیح العقیدہ تھے وہ رافضی اور شیعہ ہو گئے، اور 6-7 ایسے کالج کے پڑھے ہوئے بچے جنہوں نے ڈائریکٹ خدا کے وجود کا انکار کر دیا اور دہریہ ہو گئے۔ یہ مسلم قوم کے نوجوانوں کا حال اس وقت ہوتا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے،
نشاط لذت خواب گرا بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. اگر صوفی ملت نے آبادی میں جا کر، پہاڑوں کی کھوہ میں جا کر اعلائے کلمت اللہ نہ کیا ہوتا، مسلک اعلیٰ حضرت کو گھر تک نہ پہنچایا ہوتا، اگر آپ لوگوں کے درمیان جا کر تعلیم امام احمد رضا کو عام نہ کیا ہوتا، تو آج اشتہاد میں یہ مجمع اکٹھا نہ ہوتا. ان کی محنت بتا رہی ہے کہ رب نے ان کی عطا کو قبول کر لیا ہے اور ان کی برکت سے آپ کے ایمان کی حفاظت. حضرت سرکار میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ پڑھو میرے نوجوانوں، آپ پڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آبادی کی آبادی بدعقیدہ ہو جائے گی. لوگ صحابہ پر تبرہ کریں گے، علماء اگر کچھ بولیں گے تو لوگ ان کو لاٹھی لے کر کے مار کے باہر کر دیں گے. ابھی جوانی ہے، جوانی کو غنیمت سمجھیے. اس لفظ غنیمت پر مجھے رسول پاک کا ایک ارشاد یاد آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں، شباب کا قبل حرمی کا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس کی حفاظت کرو. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں. سرکار مفتی اعظم ہند جو آپ سب کے اور ہمارے بھی دادا پیر ہیں، وہ فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جمع تم ہو. رسول پاک فرماتے ہیں، شباب کا قبل حرمی، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس کی روانی میں بہ کر کے اپنے قدموں کو لڑکھڑانے مت دو. جوانی دیکھو، اور جوانی کی اگر حفاظت کرنی ہے تو میدان کربلا میں قاسم کی جوانی کو یاد کر لو. اگر قاسم کی جوانی کو یاد کر کے اور اپنی زندگی کو اعلائے کلمت اللہ کے لیے لگا دو گے تو خدا کی قسم تم بھی یہی کہو گے، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، شباب کا قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو. جب بڑھاپا آ جائے گا تو عبادت کی چاہت کے باوجود عبادت نہیں کر پاؤ گے. جب بڑھاپا آ جائے گا تو مسجد تک جانے کی تمنا رکھنے کے باوجود مسجد تک نہیں جا پاؤ گے. پوچھیں گے حضرت مفتی شفیق ملت دامت ظلہ العالی، کیا ہو گیا چچا جی، چلتے کیوں نہیں آپ مسجد کی طرف؟ کیا بتائیں حضرت، دل تو بہت چاہتا ہے مگر گھٹنوں میں بہت درد ہے، جا نہیں پاتے ہیں. حضرت مفتی صاحب کہیں گے، جناب یہ عمر کا تقاضا ہے، چلیے جہاں بیٹھے وہیں اللہ اللہ کرتے رہیے. جب بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں. رسول پاک فرماتے ہیں، شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. اگر دین کی بات آئے تو جوانی کو دین کی حفاظت کے لیے محفوظ رکھو، اور اگر دین کی بات آئے تو جوانی کو وہاں پہ لگانے کی تمنا رکھو. اگر وقت ہے تو اپنی جوانی کو اعلائے کلمت اللہ کے لیے محفوظ رکھو. یہ جوانی اس لیے نہیں ہے کہ رات میں 2 بجے تک گاؤں کے پل پر بیٹھ کر کے پب جی کھیلو، گاؤں کے پل پر بیٹھ کر کے گیم کھیلو. یہ اس لیے نہیں ہے کہ رات بھر گندی گندی فلمیں دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کی بینائی کو ختم کرو اور اپنے باپ کے لیے تم وبالِ جان بنو. یہ جوانی اگر خدا نے دی ہے تو یاد رکھو، جو خدا یہ جوانی دے رہا ہے اگر وہ چاہے تو جوانی کیا زندگی ہی کا خاتمہ ہو جائے. اس لیے رسول پاک فرماتے ہیں، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت. اور رسول پاک آگے ارشاد فرماتے ہیں، صحت کا قبل سقم کا، بیماری سے پہلے اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھو. اللہ نے اگر تندرستی دی ہے تو اس کی حفاظت کرو. اللہ نے اگر آنکھ دی ہے تو اس کی حفاظت کرو.
کون ہے دنیا میں جو ایک لوتھڑے میں گوشت کے ایک لوتھڑے میں بولنے کی طاقت دیتا ہے؟ کون ہے وہ ذات کہ جس نے ہڈیوں میں سننے کی طاقت رکھی ہے؟ کون ہے وہ ہستی کہ جس نے ایک ڈھیلے میں روشنی عطا کی ہے جس سے آسمان تک کا نظارہ آپ کرتے نظر آتے ہیں؟ کون ہے وہ طاقت کہ جس نے آپ کے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت دی ہے، چلنے کے لیے پیروں میں قوت دی ہے؟ کون ہے وہ کہ جس نے آپ کو حلق میں اندر لے جانے کے لیے سوراخ پیدا کر دیا ہے تاکہ آپ اپنے معدے میں کھانے کی چیزیں لے جائیں؟ کون ہے وہ ذات کہ جو آپ کی سانسوں کو چلا رہا ہے؟ کون ہے دنیا میں آپ کا وہ جو آپ کی زندگی کی کشتی کو پار لگا رہا ہے؟ صوفی ملت سے پوچھو، اس سے ان کی بارگاہ میں جا کر کے کہو، وہ کہیں گے کون ہے الا اللہ، کون ہے الا اللہ، خدا کے علاوہ کون ہے کہ جو بولنے کی طاقت دیتا ہے؟ کون ہے خدا کے علاوہ جو چلنے کی طاقت دیتا ہے؟ کون ہے خدا کے علاوہ جو زندگی کی بہاریں دیتا ہے؟ اے نوجوان، جب سب خدا دیتا ہے تو کم از کم تھوڑا وقت اس کے لیے اپنا تو بھی تو دے دے۔ وہ تمہیں سب دے رہا ہے مگر تھوڑا سا وقت دے کر کے اپنی بندگی کا اظہار نہیں کر پاتا، اور اگر میدان کربلا کا واقعہ یاد کرتا ہے تو صرف حسین حسین کہہ کر کے سمجھتا ہے کہ میں حسینی غلام بن گیا ہوں۔ نہیں، آؤ میں آپ سے پوچھ کے رہوں گا کہ صبر کس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ میدان کربلا میں صبر کا وہ معنی تو دکھتا ہی نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ادھر سے اگر تلوار تو ادھر سے بھی تلوار ہے، اس لیے صبر کا معنی کیا ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، صحت کا قبل سقمک، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آنکھ میں روشنی دی ہے تو اس روشنی کو برباد نہ کرو۔ بہت سارے ہمارے نوجوان موبائل میں گوگل، یوٹیوب، واٹس ایپ پر تقریریں سن سن کر کے نہ جانے کون سا راستہ اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد میں کہیں گے حضرت ہم نے فلاں کی تقریر سنی ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی فلاں صحابی ایسے لگتے ہیں، واقعی فلاں صحابی ایسے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے کتنا پڑھ لیا کہ آپ نے صحابی پہ تبرہ کرنے کے لیے زبان اپنی لمبی کر لی؟ کون ہیں وہ لوگ جو صحابہ پر تبرہ کر کے اپنی فضیلت ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر لیجئے، اس وقت پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے جتنے ہیں، سروے کے مطابق ان کی تعداد بتائی جاتی ہے 1 ارب 1.25 ارب کے قریب پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والے اس وقت مسلمان کہے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 1.25 ارب کی تعداد ہے کلمہ پڑھنے والوں کی۔ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ دار علماء بھی ہیں، آپ ان سے پوچھئے پوری دنیا کے مسلمان کلمہ پڑھنے والے سب اکٹھا ہو جائیں اور سب صبح سے شام تک قرآن کی تلاوت، درود پاک کا ورد، کلمہ طیبہ اپنی زبان پہ جاری رکھیں، اور ہر نماز کے بعد 10 نہیں 25 رکعت نفل پڑھیں، پورے سال وہ روزہ رکھیں، رمضان میں تو اور زیادہ عبادت کریں، حج سب مل کر کے کریں، اور پوری زندگی بھر وہ نیکیاں کرتے رہیں، اور ان سارے لوگوں کی نیکیوں کو یکجا کر لیا جائے، اور ترازو کے 2 پلے کر کے جتنے 1.25 ارب مسلمان کلمہ پڑھنے والے کہے جاتے ہیں، ان سب کی زندگی بھر کی نیکیوں کو ترازو کے 1 پلے پر رکھ دیا جائے، اور ایک صحابی کی نیکی کو 1 پلے پر رکھ دیا جائے۔ پوچھئے حدیث رسول سے کہ پلہ کس کا بھاری ہوگا؟ کون ہے جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا؟
حضرت سیدنا ابو سعید خدری رسول پاک کی حدیث سناتے نظر آئیں گے. رسول پاک نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں تم غلط جملے مت استعمال کرنا، اس لیے کہ ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو. احد پہاڑ جانتے ہیں کہاں ہے؟ مدھ پردیش والے یہ نہ سمجھے کہ مدھ پردیش میں ہے. ابھی جب میں پہنچا الہ آباد اور پھر آگے بڑھا تو مجھ کو راستے میں بہت سے احباب ملے جو حضور صوفی ملت سے وابستہ تھے. انہوں نے مجھ سے بتایا کہ حضرت نے مدھ پردیش میں بہت خدمات انجام دی ہیں، بہت سارے علاقے میں انہوں نے سنیت کا کام کیا ہے، ہزاروں کے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے. پہاڑوں میں پہنچ کر کے انہوں نے تعلیمات اعلیٰ حضرت کو پھیلانے کی پوری کوشش کی ہے. آج جوان جن علاقوں میں نہیں جا سکتے ہیں، صوفی ملت نے اس علاقے میں پہنچ کر کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کیا ہے. تو اے مدھیہ پردیش کے لوگوں یہ مت سمجھنا کہ کوئی مدھیہ پردیش کا پہاڑ ہوگا جس کا نام احد ہے. یہ مدینہ طیبہ کا بہت بڑا پہاڑ ہے. رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں اور میرا ایک صحابی 2 کلو جو ایسے اٹھائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو رسول پاک فرماتے ہیں تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ شان ہے صحابہ کی. کون ہے ہم میں سے جو ان کا مقابلہ کر سکے؟ کون ہے ہم میں سے کہ جو اپنے بیٹے کو صرف اس لیے ذبح کر دے کہ یہ مصطفیٰ کا گستاخ ہے؟ ہم میں سے کون ہے کہ جس نے اپنے سب کچھ مال و دولت اور اثاثے کو چھوڑ کر کے نبی کے قدموں میں خود کو ڈال دیا؟ کوئی نہیں ہے. وہ صرف صحابہ کی مقدس جماعت. مگر یہ نوجوان یوٹیوب دیکھ کر کے صحابہ پر بھی تبرہ کرتا ہے. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. غالب نے کہا تھا تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تندرستی 1000 نعمت ہے. تندرستی کو ضائع مت کرو. اور بات آ گئی ہے تندرستی کی تو ایک اور اہم گوشے کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں. ہر علاقے میں میرا سفر ہوتا ہے، ہند و بیرون ہند بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، اور جس علاقے میں جاتا ہوں تو وہاں کے حالات میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لوگ بتاتے ہیں نوجوان اس پوزیشن میں ہے، اس پوزیشن میں ہے. ہندوستان کے ایک صوبے میں ایک مرتبہ میں تقریر کرنے کے لیے گیا. مجھ کو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہاں پر نوجوان بہت جذباتی تھے، مگر حکمت عملی سے ان کے جذبات کو ختم کرنے کی ایک تحریک چلائی گئی. میں نے کہا وہ کون سی تحریک؟ تو بتانے لگے یہاں نوجوانوں کو خفیہ طور پر نشے کا عادی بنایا گیا. ہم نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہا جب آدمی نشے کا عادی ہو جائے گا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی دفاعی پوزیشن ختم ہو جائے گی، ڈیفنس انرجی اس کی ختم ہو جائے گی، اور وہ پھر جذبہ اس کے اندر نہیں آ سکتا ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے کچھ کر سکے. آہستہ آہستہ وہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا. اگر ظاہر میں خوبصورت ہوگا تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. یہ پلاننگ کے تحت ہندوستان کے بعض علاقوں میں کیا جا رہا، حضرت یہاں بھی کیا گیا ہے کہ بہت سارے نوجوان تو موت کے گھاٹ اتر گئے. بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے. یہ نشے کی تحریک پوری دنیا میں باطل طاقتیں اس لیے چلا رہی ہے تاکہ آپ کچھ دن زبانی طور پر تو یا حسین کا نعرہ لگائیں، لیکن اگر کہیں میدان کربلا آ جائے تو سب گھر میں گھس کر کے بیٹھ جائے اور یہ کہیں
مصلحت سے کام لینا چاہیے. اب حالات ایسے نہیں ہیں, اب ہم کو مل کے رہنا چاہیے. آخر امام حسین نے میدان کربلا میں اس مصلحت کو کیوں نہیں دیکھا, اور کیوں نہیں آپ نے فرمایا کہ وقت ہے ہم اس کی بیعت قبول کر لیں. بعد میں کسی علاقے کے حاکم بن جائیں گے, گورنر بن جائیں گے, اپنی طاقت اکٹھا کریں گے, اور اس کے بعد میں یزید سے مقابلہ کریں گے. امام حسین نے اس مصلحت کو سامنے نہیں رکھا, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ مصلحت رکھی جائے گی تو کل ہر باطل سے میرا غلام فوراً سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس لیے آج ہی اس راستے کو بند کر دیا جائے, تاکہ جب بھی صلح کلیت سر ابھارے, علماء حسینی کردار قوم کے سامنے پیش کر کے ان کی سچی رہنمائی کا کام ادا. ابھی 1:40 پر حضور مفتی اعظم ہند ہم سب کے دادا پیر کا قل ہونے والا ہے. 10 سے 15 منٹ اور ٹائم ہے. باتیں تو بہت ہیں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں, اس لیے کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دیکھتے دیکھتے نہ جانے کتنی آبادیوں کے نوجوان بدعقیدہ ہو گئے. دیکھتے دیکھتے نہ جانے کتنے وہ لوگ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے تھے وہ رافضیت کی گود میں چلے گئے, صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے. وجہ یہی ہے کہ انہوں نے صحیح ڈھنگ سے پڑھا نہیں. اس لیے بجائے اپنے وقت کو ادھر ادھر ضائع کرنے کے, اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھیے. رسول پاک آگے فرماتے ہیں غنا کا قبل فقری کا, اگر اللہ نے دولت دی ہے تو دولت کو غنیمت سمجھو محتاجگی سے پہلے. اللہ نے اگر دولت دی ہے تو اس دولت کی قدر کرو, اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی حفاظت کرو, ورنہ جب وہ مال چلا جائے گا تو بہت افسوس ہوگا. اور یہ مت سمجھیے کہ جائے گا نہیں. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پہلے ارب پتی کھرب پتی تھے مگر ان کے بچے آج دوسروں کے ہاں مزدوری کر رہے ہیں. نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے جو کل دوسروں کے ہاں مزدوری کرتے تھے اور آج ان کے ہاں دوسرے لوگ مزدوری کر رہے ہیں. یہ مال آنے جانے والی چیز ہے. اس لیے رسول پاک فرماتے ہیں کہ اپنی مالداری کو اپنے فقر اور محتاجگی سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ نے اگر دولت دی ہے تو اتراؤ نہیں, اللہ نے اگر دولت دی ہے تو ظلم و ستم مت کرو, اللہ نے اگر دولت دی ہے تو حرام کاری کا بازار مت گرم کرو, اللہ نے اگر دولت دی ہے تو بے حیائی مت پھیلاؤ, اللہ نے اگر دولت دی ہے تو برائی مت برپا کرو. اس لیے کہ جو خدا دولت دیتا ہے اگر وہ چاہے تو منڈوں میں لے بھی سکتا. رسول پاک فرماتے ہیں اپنی دولت کو اپنی محتاجگی سے پہلے غنیمت سمجھو. بات آ گئی ہے پیسے کی. آج اگر کچھ کہہ دیا جائے تو لوگ کہیں گے آپ کیا بول رہے ہیں. آپ بتائیے آج کئی کروڑ روپیہ لوگوں نے پانی میں ڈالا ہوگا کہ نہیں ڈالا ہوگا؟ بولیے, پانی میں ڈالا ہوگا کہ نہیں ڈالا ہوگا؟ نہ جانے کتنے لوگوں نے کروڑوں روپے کو پانی میں ڈالا ہوگا. اور اگر صاحب سجادہ یہ اعلان کرتے کہ خانقاہ بننی ہے, درسگاہ بننی ہے, ایک ہمیں اسکول بنانا ہے, بچوں کی تعلیم گاہ بنانی ہے, تو ان کو نہ جانے کتنے سال لگ جائیں گے کروڑ روپے اکٹھا کرنے میں. لیکن مسلمان ایک دن میں نہ جانے کہ کروڑ روپیہ پانی میں ڈال دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں, میری قوم کے نوجوانوں, آپ کس رخ پر جا رہے ہو؟ آپ پہلے یہ سوچو ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں کرنا کیا چاہیے. دولت کی حفاظت کی بات آ گئی ہے تو ایک مسئلہ یاد آ گیا ہے, اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دولت کی حفاظت کی شریعت نے ہم کو کس قدر اہمیت بتائی ہے. اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے یا ایسی جگہ پر ہے جہاں اسے وضو کرنے کی ضرورت پیش آ گئی, اسے نماز
نماز پڑھنی تھی، وضو کرنا تھا، مگر پانی اسے کہیں دستیاب نہ ہوا، پانی نہیں مل رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر تلاشا مگر پانی کہیں نہیں دکھا، اور تلاش جاری کی تو دیکھا ایک جگہ پانی مل رہا ہے۔ پانی کے پاس گیا، پانی والے سے کہا کہ ہمیں وضو کرنے کی ضرورت ہے، یہ پانی دے دیجئے۔ اس نے کہا پانی تو دے دوں گا مگر یہ 5 لیٹر پانی آپ کو 200 روپے میں دوں گا، 200 روپے دیجئے، 5 لیٹر پانی لے کر کے جائیے۔ آپ نے کہا 5 لیٹر پانی 200 روپے میں نہیں ملتا ہے، عام طور سے 100 روپے میں ملتا ہے، اس لیے آپ 100 روپے لیجئے، 200 روپے کیوں لے رہے ہیں؟ مگر اس نے کہا نہیں، میں 200 روپیہ لوں گا تب پانی دوں گا۔ یہ بتائیے کہ کیا آپ 200 روپیہ دے کر کے وہ پانی خریدیں گے اور وضو کریں گے، یا گھر چلے جائیں گے اور گھر پہنچ کر کے نماز پڑھیں گے، یا کوئی اور صورت اپنائیں گے؟ حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھئے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب پانی عام طور سے 5 لیٹر 100 روپے کا بکتا ہے اور وہاں وضو کرنے کے لیے آپ کو 200 روپے میں خریدنا پڑ رہا ہے، شریعت کہتی ہے 200 روپے میں پانی مت خریدو، اس پانی کو مت خریدو، اس لیے کہ یہ 100 روپیہ زیادہ، جسے غبن فاحش کہا جاتا ہے، مت خریدو 200 روپے میں، بلکہ تیمم کر لو، پیسے بچا لو، تیمم کر کے نماز پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری نماز قبول کر لے گا۔ واہ واہ واہ، 100 روپیہ زیادہ مت دو، تیمم کر لو، یہ 100 روپیہ بچا لو۔ گھر پہنچو گے، اگر پیر صاحب کے یہاں سے کوئی سفیر آیا ہے اور دینے کے لیے کہا تو وہ پیسہ جو بچ گیا ہے آسانی سے جیب سے نکل جائے گا۔ گھر میں اگر داخل ہو گئے اور بہن نے کہا بھائی جان مجھے 50 روپے کی ضرورت ہے جو بچا کر کے لے گئے ہو، فوراً نکالنے میں کوئی تکلف نہیں ہوگا۔ اور آگے بڑھو گے، گھر میں اگر ماں ہے، اس نے کہا بیٹی مجھے 10 روپے کی ضرورت ہے، وہ 100 روپے کو نکالو گے، ماں اس میں سے جتنی ضرورت ہو لے لو، دل میں محسوس نہیں پیدا ہوگا، آدمی گھبرائے گا نہیں۔ رسول پاک نے کتنا بہترین نظام دیا ہے کہ اگر پانی اتنا مہنگا مل رہا ہے تو پانی مت خریدو، پیسے بچا لو، تیمم کر لو، نماز پڑھو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ مفتی صاحب سے پوچھئے اگر یہ مسئلہ غلط ہو تو میں رجوع کر لوں گا۔ نماز پڑھنے کے لیے پانی مہنگا نہ خریدو، پیسہ بچا لو، اور یہاں پیسہ لے جا کر کے پانی میں ڈال دیتے ہیں، کروڑ روپے پانی میں ڈال دیا۔ اور اگر مفتی صاحب نے کہا ایسا مت کرو تو مفتی صاحب کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ غنا کا قبل فقر، اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اپنے پیسے کو غنیمت سمجھو، محتاجگی آنے سے پہلے اس کی قدر کرو۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی مصروفیت کے زمانے کو آنے سے پہلے اپنے خالی وقتوں کو غنیمت سمجھو، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ ان 5 چیزوں کو رسول پاک نے غنیمت سمجھنے کا درس دیا ہے۔ آگے اس کو سمجھتے رہیے، میں بات پھر اسی موڑ پر لے کر کے آ رہا ہوں۔ امام حسین نے 4 پہلوان کو قتل کر دیا، نہ جانے کتنے یزیدیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے کیا کیا، کیسے صبر کیا؟ ذرا بتائیے تو ہم کو، یہ جواب آپ دے دیجئے، ہم اپنی بات ختم کر دیں گے، اس لیے کہ قل کا وقت بالکل قریب ہو گیا ہے، لیکن آپ نہیں دے پائیں گے، ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ پڑھنے پڑھانے سے بہت دور ہیں۔ میں نے ایک بار ایک نیوز سنی، نیوز رپورٹر رپورٹ دے رہا تھا کہ دنیا میں کون سی قوم سب سے زیادہ پڑھتی ہے۔ اس میں اس نے بتایا پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھنے والی قوم کا نام یہودی ہے، جو آج ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے فلسطینیوں پر۔ ان اسرائیلیوں کے بارے میں اس نے سروے کر کے بتایا کہ سب سے زیادہ پڑھنے والی قوم یہودی ہے۔ دوسرے نمبر پر بتایا سب سے زیادہ پڑھنے والی قوم عیسائی ہے۔ ایک قوم کا اس نے سروے کیا ہے، اور اخیر میں کہتا ہے مسلمانوں کا حال 0 کے بھی نیچے ہے، یہ 0 کے بھی نیچے ہے پڑھنے میں۔
मैं समझा कि ये फर्जी दास्तान होगी, लेकिन इत्तेफाक से एक दिन एक हजरत मेरे पास आए, मौलाना साहब, और उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत मैं बहुत दिनों से आपसे राब्ते में हूँ, कभी कोई मुश्किल मसला पेश आता है तो मैं आप ही को फोन करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, कहा हाँ हजरत फला मौके पर मैंने फोन किया था, फला मौके पर फोन किया। फिर आगे वो मुझसे बताते हैं, क्या बताएं हजरत, 30 साल हो गया दस्तार हुई है, मगर आज तक उसके बाद किताब देखने की नौबत नहीं आई है। मैंने सोचा जिस कौम के पढ़े लिखे लोग किताबों से इतने दूर हैं, उस कौम के अवाम का क्या हाल होगा। यकीनन ये अगर बुराइयों में मुलव्विस हैं, ये अगर सहाबा को गाली देते हैं, अगर ये हुसैन का नाम लेकर के हुसैन के किरदार की बगावत करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि ये जहालत के गड्ढे में गिरे हुए हैं। मुझसे अगर कोई पूछता है मुसलमानों के लिए सबसे बड़े दुख की बात क्या है, तो मैं कहता हूं कि सबसे बड़े दुख की बात इनके लिए यह है कि ये जहालत के गड्ढे में है। अगर ये इल्म की रोशनी में आ जाएं तो हमें तकरीर करने की जरूरत न पड़ेगी। आप इंसाफ से बताइए, कभी आपने हजरत मुफ्ती साहब को डीजे पर माज़ अल्लाह थिरकते हुए देखा है? कभी आपने नाचते हुए देखा है? कभी हजरत सूफी मिल्लत को माज़ अल्लाह शादी ब्याह में नाचते हुए आपने देखा है, या नाच को देखते हुए देखा है? आपने नहीं देखा होगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें नूर इल्म अता किया, ये समझ गए हुसैनी किरदार क्या होता है और यजीदी किरदार क्या होता है। जो पढ़ लिख करके हुसैनी बनता है वो सूफी मिल्लत कहलाता है, और जो बगैर पढ़े अपने आप को हुसैनी कहता है वो हुसैनी तो कहलाता है मगर यजीदी किरदार अदा करने वाला। कैसे किया इमाम हुसैन ने सब्र? जल्दी जवाब दे दीजिए ताकि मैं अपनी कुर्सी खाली कर दूं। आते ही हजरत ने मुझको जबरिया यहां बैठा दिया। हालांकि मुझे बहुत खराब लगता है, दिल से कह रहा हूं, मुझे बात अच्छी नहीं लगती। ये हमारे अकाबिर हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान में सुन्नी जमात की रौनक है। इन उलमा की कदर करो, इन उलमा की अजमत को पहचानो। अगर ये नहीं रहेंगे तो मामला बहुत ही खराब हो जाएगा। अभी कुछ हस्तियां बची हुई हैं जिनकी वजह से अहले सुन्नत का बाग लहलहा रहा है। सूफी मिल्लत नहीं रहे। आज लोग हमसे कहते हैं कि हजरत जब तक सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह थे वहाबियत पनप नहीं पा रही थी, सुलह कुल्लियत सर नहीं उभारने की जुर्रत कर पा रही थी। हजरत नहीं रहे तो आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। क्या इससे आप सबक नहीं लेते कि सूफी मिल्लत दीने हक के वो सिपाही थे कि जो सरहद पर खड़े होकर हमेशा आपके ईमान की हिफाजत की कोशिश में रहते थे और हर बातिल से मुकाबला आराई करके आपके ईमान की हिफाजत का सामान फराहम करते थे। की जा रही है। हजरत का लक़ब है सूफी। जैसे हुसैनी का मतलब आजकल लोगों ने कुछ और ले लिया, जैसे सब्र का माना आप कुछ और समझ रहे हैं, ऐसे ही आजकल कुछ लोगों ने सूफी की नई डिफिनेशन कर डाली, एक नया माना गढ़ लिया, एक नया मतलब बताना शुरू कर दिया। क्या भाई देखो हम सूफी हैं, क्या मतलब हजरत? हम लोग किसी को कुछ नहीं कहते, हम सबसे मिलकर रहते हैं, हालात ये बताते हैं। अब हालात ऐसे नहीं है कि इख्तिलाफ किया जाए, अब हालात ऐसे नहीं है कि वहाबियत का रद्द किया जाए, अब हालात ऐसे नहीं है कि राफिजियत का रद्द किया जाए। सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। हम लोग सूफी हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते। ये सूफी का वो माना है जो आज शैतान ने कुछ लोगों के दिलो दिमाग में डाला है। सूफी उसे नहीं कहते हैं कि जो किसी को बुरा न कहे,
सूफी उसे नहीं कहते हैं कि जो हलवा और गोबर एक कर दे। सूफी उसे नहीं कहते हैं जो तहारत और नजासत को एक कर दे। याद रखिएगा, बदबू और खुशबू एक जगह जमा नहीं हो सकती है, तहारत और नजासत एक जगह जमा नहीं हो सकती है। हलवा और गोबर को एक नहीं किया जा सकता है, और जो करे तो मैं समझता हूं वो भी गोबर गैस ही होगा, उसका दिमाग भी गोबर ही होगा। याद रखिएगा, हलवा अगर गोबर से मिले या गोबर हलवा से मिले, याद रखिएगा नुकसान गोबर का कुछ नहीं होगा। जरा ज़हन को थोड़ा करीब कर लीजिए। अभी मैं कमरे में गया, गर्मी का तो मौसम है ही है, लेकिन याद रखिए अगर आप लोग गर्मी में हैं तो हम लोग एसी में नहीं हैं भाई, हम लोग भी गर्मी ही में हैं। और अभी बोलने की गर्मी और भी ज्यादा आप चेहरे से देख रहे होंगे। हजरत शफीक मिल्लत पर यह भी गर्मी और इल्म की भी गर्मी है, ये समझ लीजिए, और हक्कानियत की भी गर्मी है। इसको याद रखिएगा, हक्कानियत की गर्मी गर्म रखती है, सर्द नहीं होने देती है। हक्कानियत की गर्मी हरकत में रखती है, हरकत में बरकत होती है। हरकत न रहे तो आदमी मुर्दा मान लिया जाता है। गोबर और हलवा। मैं अभी कमरे में गया, एसी लगी हुई थी, तो मैं देखा कहीं फ्रिज तो नहीं रखी है कि कुछ ठंडा ठंडा पानी आए, लेकिन आया ठंडा ही पानी पीने के लिए, तो कहीं न कहीं फ्रिज रखी होगी। फ्रिज में गोबर को रखा जाता है कि मिठाई को? बोलिए। अच्छा, इत्तेफाक से खवातीन भी बैठी हुई हैं, चलिए इनकी तरफ से मैं नुमाइंदगी करते हुए कुछ कह दूं आपसे। फ्रिज आप साफ करते हैं रोजाना कि घर की मलका साफ करती हैं? आप नहीं साफ करते हैं, आपका काम लाके रख देना है, सफाई तो वही करती हैं। इत्तेफाक से फ्रिज में उन्होंने बहुत सारी चीजें लाके रख ली थी, मिठाई भी उसी में थी। और घर के अंदर फ्रिज कहाँ सेट करना चाहिए? थोड़ी देर के लिए तफक्कुहन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मजाहन कुछ बात आपसे अर्ज कर रहा हूं। फर्ज कीजिए घर के अंदर मोहतरमा ने फ्रिज को एक जगह सेट कर दिया। देखिए, बात बात पर बीवियों से लड़िएगा नहीं, बात बात पर तलाक मत देने की बात कीजिएगा, वरना मोदी जी सुन लेंगे तो जेल में पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, 3 तलाक को उन्होंने कह दिया एक है, और अगर ये पहुंच जाएंगे वहां पे तो फिर आपका ठिकाना वहीं रहेगा। इसलिए बहुत जज्बे में मर्दानगी मत दिखाइएगा। खरीद करके लाके आपने घर में रख दिया। अब अगर फ्रिज रहनी कहाँ है, उसको रखा कहाँ जाए? बीबी कह रही यहाँ होना चाहिए, आप कह रही यहाँ होना चाहिए, तो घर की मलिका वो हैं, आप नहीं हैं। उनको कहाँ रखने में सहूलत है उनके ऊपर छोड़ दीजिए, इसके लिए लड़िए नहीं। उनसे कह दीजिए ठीक है, तुम जहां समझो वहीं रखा जाए। मिसाल के तौर पर बीवी ने फ्रिज को ऐसी जगह से रखा कि जो ही दरवाजा खुलता है सामने रोड नजर आता है, और रोड के उस तरफ डस्टबिन, कूड़ा करकट घूरा है जिस पे गोबर रखा जाता है, गंदगी फेंकी जाती है। इत्तेफाक से एक दिन मेन गेट भी खुला हुआ था और फ्रिज का गेट भी खुला हुआ था, और मोहतरमा मिठाई उसी में बैठी थी, और उन्होंने जनाबे गोबर को देख लिया। और वहां से जब देखा, कहा गोबर इतना बड़ा, एक लड़का उस पे आके पेशाब कर रहा है, कोई उसको पैरों से रौद रहा है। मोहतरमा मिठाई को तरस आ गया और उसने वहीं से कहा, है जनाबे गोबर, मैं कहाँ हूँ जरा देखो, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। गोबर ने मौका गनीमत समझा और दन से मिठाई के पास पहुंच गया। मिठाई ने मुसाफा किया, मुआनका किया, दोनों में जबरदस्त दोस्ती हो गई, और जनाबे गोबर खूब खुश हैं कि आज तो मुझे मौका मिल गया मिठाई से मुआनका करने का। और उसके बाद जब जनाबे गोबर की गलाजत से मोहतरमा मिठाई भी खूब मुअत्तर हो गई, तब तक घर की मालिका पहुंच गई और उसने देखा, अरे मिठाई तो गोबर से मिल गई। अब बताइए मोहतरमा, मिठाई कहाँ रखेंगी? फ्रिज में रखेंगी कि कूड़ेदान पर फेंकेंगी? कुछ तो बोलिए, कहाँ फेंकेंगी?
अच्छा तो बताइए जनाबे गोबर का मकाम बुलंद हुआ कि मोहतरमा मिठाई नीचे चली गई, दोनों में नुकसान किसका हुआ? आप बताइए नुकसान में कौन रहा? अरे गोबर पहले भी कूड़ेदान पर था, अब भी कूड़ेदान ही पर रहेगा। नुकसान तो मिठाई का हुआ कि वो पहले फ्रिज में रहती थी, शानदार तरीके से तश्त में पैकेट में बंद करके उसको फ्रिज के अंदर रखा जाता था, लेकिन जब उसने गोबर से दोस्ती कर ली तो उसे भी उठा करके उसी कूड़ेदान पर फेंक दिया गया। बताइए नुकसान किसका हुआ? मिठाई का हुआ कि गोबर का हुआ? आप कहेंगे हजरत मिठाई का क्या, गोबर का क्या नुकसान हुआ? वो तो पहले भी वही था, अब भी वही है। हाँ, मिठाई का नुकसान हुआ कि अब वो फ्रिज से निकाल करके कूड़ेदान पर फेंक दी गई। याद रखिएगा, सुन्नी सही अकीदा का अकीदा ये मिसले मिठाई हलवा है और बदअकीदे की गंदगी मिसले गोबर है। अगर बदअकीदों से दोस्ती करोगे उनका नुकसान नहीं होगा, वो तो पहले भी जहन्नमी है, अब भी जहन्नमी रहेंगे। नुकसान आपका होगा कि जन्नत की बहारों से उठा करके जहन्नम के कूड़ेदान में फेंक दिए जाओगे। इसलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों बाबा नारे काली है। नारे रिसालत उर्से हुजूर सोफिए मिल्लत। सूफी बनते हैं कुछ लोग, क्या हम किसी को कुछ नहीं कहते, वो कहते हम लोग हुसैनी हैं। अरे किस मुंह से हुसैनी हो जी? इमाम हुसैन ने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाया। हुसैनियत ये नहीं है कि हक और बातिल को एक किया जाए, हुसैनियत ये है कि हक हक है, बातिल बातिल है। हुसैनियत ये है कि सच सच है, झूठ झूठ है। हुसैनियत ये है कि कुफ्र कुफ्र है, ईमान ईमान है। हुसैनियत ये है कि अजमत दीन है, गुमराही गुमराही है। हुसैनियत हलवा और गोबर के मिलाने का नाम। अगर ये हुसैनियत होती तो ये मैदान करबला पेश ही नहीं आता। इमाम हुसैन कह देते 22,000 का लश्कर है, किससे किससे लड़ूंगा, हालात इजाजत नहीं देते हैं, पॉलिसी अपना ली जाए, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ए इब्ने साद, आओ 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 बैठ जाए, अपनी जान को बचा लें, चलो जो कह रहे हो वक्ती तौर पर तस्लीम कर लेता हूँ। इमाम हुसैन ने अगर दीन के मामले में मसलहत देखी होती, पॉलिसी अपनाई होती, तो आज गांव गांव ये ऐलान नहीं होता कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये कहां से आपने समझ लिया कि सूफी उसे कहते हैं जो किसी को कुछ न कहे? बताइए इमाम आली मकाम सूफी थे कि नहीं? बहुत होश से बोलिएगा, सूफी थे कि नहीं? सूफी, अरे सिर्फ सूफी ये तौहीन है। मेरा इमाम सिर्फ सूफी नहीं था, वो सूफियों का इमाम था। मेरा इमाम सिर्फ सूफी नहीं था, वो सूफियों का ताजमहल था। मेरा इमाम सिर्फ सूफी ही नहीं था, वो सूफियों का चांद सूरज सितारा था। मेरा इमाम सिर्फ सूफी ही नहीं था, बल्कि सूफियों का मुअल्लिम था। मेरा इमाम सिर्फ सूफी ही नहीं था, बल्कि सूफियों का बेहतरीन उस्ताद था। मेरा इमाम मैदान करबला में तसव्वुफ का बेहतरीन दर्स दे रहा था, दुनिया वालों को बता रहा था तसव्वुफ क्या है। अगर तुम्हें सीखना है तो मैदान करबला में सीख लेना। दीन का तमाशा बना दिया है। वक्त होता तो मैं कुछ और भी अर्ज करता, चूंकि उर्स है और उर्स की मुनासबत से वो बातें जरूरी हैं। जिसको देखो पीर बना घूमता है, इस्तिंजा करने का ढंग नहीं पीर बन गया, चलने का तरीका नहीं पीर बन गया, अकीदे का मसला मालूम नहीं पीर बन गया। और उसके बाद में जब देखा कोई आलिम हमारे साथ नहीं है तो कहेगा कि अब जाहिलों का साथ लेना पड़ेगा। तो अब जाहिलों को कैसे खुश किया जाए? तो कहेगा मैं भी ढोल बजाऊं, तू भी ढोल बजा, दोनों ढोल बजाएं ताकि जिंदगी की ढोल बजती रहे।
کیا بات ہے، کیا بات حضرت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ سمجھ سمجھ کر کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کر کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ پیر بنانے کے لیے 4 شرطیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اور تصوف کی کتاب جس کا نام سبع سنابل شریف ہے، حضرت سیدنا میر عبدالواحد بالگرامی نور اللہ مرقدہ کی بڑی عظیم کتاب ہے، اس کا نام سبع سنابل شریف ہے۔ تصوف کی اس کتاب کو پڑھیے، پیری مریدی کا تعلق تصوف سے ہے، تصوف کی یہ معتبر کتاب ہے۔ حضرت سیدنا میر عبدالواحد بالگرامی اپنی کتاب سبع سنابل شریف میں لکھتے ہیں، پیری مریدی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پیر سنی صحیح العقیدہ ہو، اور آگے فرماتے ہیں سنی صحیح العقیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے اپنے عقیدے میں متسلم نہیں کہنے، متعصب ہو۔ متسلب ہونا اور ہے، متعصب ہونا تو صرف متسلب نہیں کہہ رہے، اس سے اوپر کا درجہ، یعنی صرف اپنے عقیدے میں سخت ہی نہ ہو بلکہ ہر باطل شخص سے آنکھ بند کر لے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے عزیز و اقارب ہوں، چاہے کوئی سیٹھ ہو، چاہے کوئی ساہوکار ہو، اگر بدعقیدہ ہے تو اس کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہ دیکھے، ایسا پختہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کوئی بھی ہو مگر اس کا صرف ایک ہی کہنا ہو، یا رسول اللہ تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور میر عبدالواحد بالگرامی فرماتے ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو اور دین میں متعصب ہو، بہت سخت ہو۔ میر عبدالواحد بالگرامی اعلیٰ حضرت کے شاگرد نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے مرید نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے بعد کے نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے ہیں، تصوف کی بڑی عظیم منزل پر فائز ہیں۔ یہ مت کہیے گا کہ یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں، میں اپنے وقت کے امام الصوفیہ کی بات سنا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دین اور عقیدے میں متعصب ہو، کسی بدعقیدہ کے حوالے سے اس کے دل میں ذرہ برابر کہیں گنجائش نہ پائی جائے۔ ہم جب اس معیار پر اپنے صوفی ملت کو دیکھتے ہیں تو خدا کے کرم سے تصوف کی بنیاد پر جو پہلی شرط رکھی گئی ہے الحمدللہ میرے صوفی ملت اس میں مکمل ہے۔ واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، پورا مجمع ہاتھ اٹھائے، نعرے رسالت، سرکار حضور صوفی ملت، سرکار حضور صوفی ملت۔ حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ مرید پر اس کے پیر کا اثر ہونا چاہیے، مرید پر اس کے پیر کا اثر ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں میں حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں، اور انہوں نے اگرچہ دیگر علوم میں بہت خدمت انجام دی مگر فقہ میں ان کا پایا بہت بلند تھا، اس لیے میرے اندر ان کی یہ برکت آئی کہ مجھے فقہ سے زیادہ تعلق ہے۔ میں نے صوفی ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ جاننا چاہا۔ میرے دارالعلوم جمدہ شاہی علیمیہ میں حضرت کے ایک مرید زیر تعلیم ہیں، ان کا نام عزیز مولوی عبدالقادر ہے، وہ اسی علاقے کے ہیں، ابھی وہ طالب علم ہیں، صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ انہوں نے صوفی صاحب پر ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب میرے سامنے انہوں نے پیش کی کہ حضرت اس کی تصحیح کر کے اس پر کچھ آپ لکھ دیجئے۔ تو میں نے اس کتاب کو کہیں سے پڑھا، پھر میں نے صوفی صاحب کے بارے میں بہت کچھ جانا، خاص کر یہ جانا کہ یہ اس ذات کے خلیفہ ہیں
اس ذات کے خلیفہ ہیں، اس ذات کے خلیفہ ہیں کہ اگر حسینی کردار اس زمانے میں کسی کے اندر دیکھنا ہو تو وہ بریلی کے مفتی اعظم ہند کے ذات کو دیکھ لے۔ اس لیے کہ میدان کربلا میں ایک طرف دنیا کی طاقت تھی، دنیا کا لاؤ لشکر تھا، دنیا کی فوج تھی، دنیا کا اقتدار تھا، دنیا کی سلطنت و حکومت تھی، اور ایک طرف امام عالی مقام تھے، مگر جو شریعت کہہ رہی تھی امام عالی مقام وہی کہہ رہے تھے۔ نہ یزید کی طاقت کا خوف ہے، نہ اس کی لشکر کا خوف ہے، نہ اس کے تلواروں کا کوئی غم ہے، نہ اپنے آپ کو شہید ہو جانے کا کوئی خیال ہے، بس خیال ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کا خیال ہے۔ جب اس حسینی کردار کو ہم ہندوستان میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ہندوستان کی سرزمین پر مسز گاندھی اندرا گاندھی کی حکومت ہے، سلطنت اس کے پاس ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، قوت اس کے پاس ہے، فوج اس کے پاس ہے، مگر قلم میرے مفتی اعظم ہند کے پاس ہے۔ قلم چل گیا، نسبندی حرام ہے۔ لوگوں نے کہا حضور حکومت ان کی ہے، کہیں قید میں نہ ڈال دے، حضور طاقت ان کے پاس ہے، لاؤ لشکر ان کے پاس ہے، پوری ہندوستان کی طاقت ان کے ساتھ لگی، پورے ہندوستان کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر کچھ ہو گیا تب سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں بریلی سے فتویٰ نہیں بدلا جاتا، ضرورت پڑتی ہے تو حکومتیں بدل میدان کربلا میں میرے امام نے میدان کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا، مگر سچی بات تو یہ ہے امام علی مقام نے اپنی زبان حال سے کہہ دیا تھا، اے یزید اگرچہ تو زمین عراق پر قبضہ کر لے، اور یاد رکھو ظلم کی بنیاد پر کسی کی زمین پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے، ظلم کی بنیاد پر کسی کے مکان پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے، ظلم کی بنیاد پر کسی خانقاہ کو قبضے میں لیا جا سکتا ہے، مگر دل کو ظلم کی بنیاد پر قبضے میں نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اگر دل قبضے میں آئے گا تو ظلم کی بنیاد پر نہیں، سچائی کی بنیاد پر۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں اعلان کر دیا، اے ظالم تو عراق کی زمین پر تو قبضہ کر لے گا، لیکن حسین قیامت تک مسلمانوں کے دل پر قبضہ کرے گا۔ بتائیے دل پر کس کا قبضہ ہے کوئی غلام یزید؟ وہ دیکھو کوئی نہیں تیار ہو رہا ہے، کوئی نہیں۔ ارے ہم اور آپ کیا ہوں گے، کوئی غیر مسلم بھی غلام یزید بننے کے لیے؟ سچائی وہ ہے، صداقت یہ ہے، شریعت کے تحفظ کا یہ جلوہ ہے، حسینی کردار یہ ہے۔ ہم نے جب دیکھا صوفی ملت کو تو پتہ چلا کہ یہ پروردہ خلافت یافتہ سرکار مفتی اعظم ہند کے ہیں، جن کی زبان تقوی کا درس دیتی تھی، جن کا کردار تقوی کا سبق دیتا تھا، جن کی گفتار رسول پاک کی محبت کا جام پلاتی تھی، جن کی بارگاہ میں بیٹھنے والا محبت نبی کا جام پی کر کے مست ہو کر کے کہتا تھا، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کرو میں۔ اس جام کو پی کر کے صوفی ملت نے جب یہاں سے لے کر کے مدھیہ پردیش تک جام پلانا شروع کیا تو نہ جانے کتنے دیوانے اور مستانے پیدا ہوتے گئے، اور الحمدللہ انہوں نے جو یہاں سے تحریک محبت رسول چلائی مدھیہ پردیش اور نہ جانے کتنے علاقے میں اس تحریک کو پھیلایا، تو حضرت شفیق ملت نے کہا حضرت صوفی صاحب کی شان یہ تھی کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ یوں آتے گئے اور کاروان بنتا گیا۔ یا رسول اللہ، میرے خیال سے بات بہت لمبی ہو گئی، اب نوازش آپ حضرات کی کہ آپ نے مجھے اتنی دیر برداشت کیا، میں نے آپ کا 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لے لیا، بہت ٹائم ہو گیا، 2 بجنے والا، بس اللہ تعالیٰ اپنے
تعالی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ میں سمجھتا ہوں یہ سرکار مفتی اعظم ہند کا روحانی تصرف ہے کہ ان کے کل کے ٹھیک موقع پر انہی کا ذکر مجھ سے ہو رہا ہے۔ 1:40 پر سرکار مفتی اعظم ہند کا کل ہونا تھا اور حضرت نے روحانی تصرف سے اپنے ذکر جمیل سے محفل کو گرما دیا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی رحمت اور ان کی نگاہ کرم آج اس آبادی پر اس وقت ہو گئی، ورنہ صوفی ملت اور ذکر کربلا کے بیچ میں مفتی اعظم ہند کا ذکر زبان پر کیسے آ جاتا؟ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، جہاں تک سونگ پائیں سونگنے والے وہاں تک ہے۔ جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانے، جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ پیر ہونے کی پہلی شرط سنی صحیح لہذا جو ہر ڈھابے پہ جا کر کے پیر پھیلا دے، جو ہر کھیت میں منہ مار دے، جو بکری ہر کھیت میں منہ مارے، اس کو ہر طرف سے تماچا لگتا ہے۔ ایسا آدمی اچھا، جب ایسی بکری نہیں اچھی ہے تو آدمی کہاں سے اچھا ہوگا؟ گائے کا نام نہیں لے رہا ہوں بھائی، ڈر لگتا ہے ذرا سا گائے کو، ہاں ذکر کرنے میں تھوڑا ڈر لگتا ہے، اس لیے میں نے بکری کہہ دیا ہے، ورنہ گائے بھی اگر چاروں طرف منہ مارے تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سنی صحیح، لہذا جو پیر بد مذہبوں سے ملے، جو پیر بد مذہبوں سے دوستی رکھے، جو پیر یہ کہے کہ میرے ہاں تو سب چلتا ہے، جو کہے میں کسی کو برا نہیں کہتا ہوں، اس سے برا کوئی نہیں ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنا، ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، اتفاق سے ادھر سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ انہوں نے آبادی کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم لوگ غمزدہ ہو؟ لوگوں نے کہا ہماری آبادی کے سب سے اچھے آدمی کا انتقال ہو گیا، بہت بزرگ تھے، بہت نیک تھے، دنیا سے چلے گئے۔ وہ عالم، وہ بزرگ آگے بڑھے، دوسرے علاقے میں پہنچے، اس گاؤں میں دیکھا تو وہاں بھی لوگوں کی بھیڑ ہے، غمزدہ بیٹھے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہماری آبادی کے سب سے نیک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ 3-4 جگہوں پر یہی جواب جب پائے تو آپ نے فرمایا کہ اس آبادی کے سب سے برے آدمی کا آج انتقال ہو گیا۔ لوگ ناراض ہو گئے، خراب کہہ دیا تو لوگ جلال میں آ گئے۔ لوگوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو؟ ہماری آبادی کا سب سے اچھا آدمی تھا جس کا انتقال ہو گیا، اور آپ کہتے ہیں آبادی کے سب سے برے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ بزرگ نے فرمایا ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس آبادی کے سب سے برے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہا سنو، میں جس علاقے سے گزرا، آبادی کے جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا آپ رنجیدہ کیوں ہیں؟ انہوں نے یہی جواب دیا کہ آج آبادی کے سب سے نیک اور اچھے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے نہیں کہا کہ وہ آدمی بہت ایسا تھا ویسا تھا، سب نے کہا کہ بہت اچھا آدمی دنیا سے چلا گیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں سب کے جواب سے میں نے سمجھا کہ اس آبادی کا سب سے برا آدمی تھا وہ۔ لوگوں نے کہا بتائیے کیسے وہ برا تھا؟ اب اس بزرگ نے فرمایا جب سب اس کو اچھا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس نے کسی برے کو برا کہا ہی نہیں ہوگا، کبھی اس نے کسی غلط کو غلط کہا ہی نہیں ہوگا۔ اگر ظالم کے منہ پہ پہنچا تو اس کے لیے بھی عادل کا لفظ استعمال کر دیا ہوگا، اگر کسی فاسق و فاجر کے پاس پہنچا تو اس کی بھی تعریف کر دی ہوگی۔ اس نے کبھی کسی برے کو برا کہا ہی نہیں ہوگا، ہر ایک کی اس نے تعریف کی ہوگی، برے کو بھی اچھا کہا ہوگا، اچھے کو بھی اچھا کہا ہوگا۔ اگر اس نے بروں کی تعریف کی ہوتی، اگر اس نے بروں کو برا کہا ہوتا تو کبھی برے لوگ اس کو اچھا نہیں کہتے، سب اچھا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کبھی اس نے بری
بری چیز کو برا نہیں کہا، اس سے برا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ حق بولتا تو کچھ نہ کچھ اسے برا کہنے والے ضرور۔ جو سب کے منہ پہ سب والی کرے اس سے برا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ لا الہ الا مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر نہ ادھر، ان کے منہ پہ ان کی والی، ان کے منہ پر ان پہ ان کی والی۔ حضور صوفی ملت حلوہ اور گوبر کو ایک نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ صوفی تھے، وہ عقل مند تھے، وہ دانش مند تھے، وہ میکدہ رضا کے ساقی تھے اس علاقے کے، وہ اپنے وقت کے دینی رہنما تھے، وہ شیخ طریقت تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پیر کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح عقیدہ ہو، اس لیے قوم کو گمراہ نہ کیا جائے، ان کو راہ راست پر لایا جائے۔ اس لیے صوفی ملت نے اپنی پوری زندگی احقاق حق اور ابطال باطل میں گزار دیا، حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا۔ یہ حسینی کردار ہے جو رب نے صوفی ملت کے اندر جلوہ کے طور پر عطا دیا۔ اور دوسری شرط اور تیسری اور چوتھی شرط، 4 شرطیں ہیں، اور جتنے ڈھولکچی پلکچی پیر ہیں کسی کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی ہے، یہ جان لیجئے۔ جو عورتوں سے آؤ پیر دبا دو ذرا بٹیا، چلو اچھی ہو، آؤ آؤ پیر دباؤ، مریدہ بھی خوش ہو گئیں کہ پیر صاحب نے شرف بخش دیا ہے۔ ایسا پیر پیر نہیں۔ حضور حافظ ملت فرماتے تھے کہ اس زمانے میں پیر نہیں ہے، پیر ہیں، خانقاہ نہیں خامخواہ ہیں۔ پیر حقیقت میں وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مرید کے اندر خدا کا خوف پیدا کرے۔ پیر حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کو نیک بنائے۔ پیر حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کے دل میں محبت رسول پیدا کرے۔ پیر حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کو احکام شریعت کی تعلیم دے۔ پیر حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو مریدوں کو جنت میں جانے کا راستہ دکھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حضرات بات بہت لمبی ہو گئی، تقریر بہت ہو گئی، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر اگر حاضر ہوا تو عرض کروں گا۔ بہت ساری آدھی ادھوری باتیں رہ گئی ہیں۔ حضور صوفی ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کی تربت انور سے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں۔ ان سے جو علماء وابستہ ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہیں، اس لیے کہ یہ گمراہی کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ضلالت کا دور ہے۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، ٹھگ کے ہاتھ مت لگیے گا۔ اگر قلعے میں رہیے گا تو محفوظ رہیے گا، قلعے سے باہر جائیے گا دشمن اچک لے جائے گا۔ پہلے کے بادشاہ اپنی رعایا کے لیے قلعہ بناتے تھے تاکہ لوگ اسی قلعے میں رہیں، اور کوئی اگر حملہ کرے تو میری رعایا محفوظ رہے۔ اس قلعے سے جو باہر جائے گا اس کو دشمن اچک لے جائے گا، اس کی جان کا خطرہ ہے، اس کے مال کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمارے علماء نے دین کا ایک عظیم قلعہ عطا کیا ہے، اس قلعے میں رہیے گا انشاءاللہ ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اس مضبوط قلعے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ اس قلعے میں رہیے گا انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، اور اگر اس قلعے سے باہر جائیے گا تو یاد رکھیے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار۔ ہاں، اس لیے اس قلعے میں رہیے جو قلعہ آپ کو حضور صوفی ملت نے عطا کیا ہے، اسی قلعے میں رہیے۔ میں نے ان کے بہت سارے مریدین کو دیکھا تو میں نے ان کی زبان سے یہی سنا کہ حضرت نے کبھی باطل سے کوئی سمجھوتا۔ تو اب بتائیے سچے حسینی صوفی ملت ہیں کہ نہیں ہیں؟ حسینی کردار والے صوفی ملت ہیں کہ نہیں ہیں؟ سچے غلام صوفی ملت ہے کہ نہیں ہے؟
یہ حسنی بھی غلام ہے اور حسینی بھی غلام ہے، ہم سب لوگ غلام ہیں۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو دعا کرتے ہوئے اتنے بہترین انداز میں ہم کو درس دیا ہے کہ اے میرے ماننے والوں، جب تم دعا کرو تو یہ مت کہو کہ صرف دنیا ہی میں ان کے غلام رہے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام